وَلَوْ جَعَلْنَاهُ قُرْآنًا أَعْجَمِيًّا لَقَالُوا لَوْلَا فُصِّلَتْ آيَاتُهُ۔ السلام علیکم ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں دارالوحی انسٹیٹیوٹ۔ میں ہوں محمد اویس، مرصد کریں کہ محمد صاحب موجود ہیں۔ کرسب سے اب کویشچن کریں گے، کرسب صلاۃ و تسبیح کا صحیح طریقہ کیا ہے قرآن و حدیث کی روشنی کے اندر؟ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، الحمدللہ والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ، اما بعد، فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محمد اویس صاحب، صلاۃ و تسبیح یہ بہت ہی پیاری نماز ہے کہ جس کے پڑھنے سے اللہ رب العالمین انسان کی پریشانیاں دور فرما دیتے ہیں۔ حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا، عباس کیا میں تجھے کوئی چیز تحفے میں نہ دوں؟ دوسرا کہا، کیا میں تجھے کوئی چیز عنایت نہ کروں؟ کیا میں تجھے 10 خصلتوں والی چیز نہ دوں؟ فرمایا جی اللہ کے رسول دیں۔ فرمایا کیا میں تجھے ایسی چیز نہ دوں جس سے اللہ زندگی کے سارے گناہ معاف کر دے؟ اللہ چھوٹے بھی گناہ معاف کر دے، بڑے بھی گناہ معاف کر دے، انجانے میں گناہ ہوئے وہ بھی معاف کر دے، اور جو جان بوجھ کے گناہ ہوئے وہ بھی معاف کر دیں۔ فرمایا جی اللہ کے نبی ہمیں لازمی بتائیں۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اے میرے چاچا، تو 4 رکعت نماز تو نے ادا کرنی، 4 رکعت نماز کھڑی ہو گئی ہے، قائم کر دی ہے، ثنا پڑھ لی، سورہ فاتحہ پڑھ لی اور سورت پڑھ لی۔ اس کے بعد 10 مرتبہ 15 مرتبہ سبحان اللہ والحمدللہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر یہ پڑھنا ہے 15 مرتبہ قیام میں۔ اس کے بعد رکوع میں چلے جانا ہے، رکوع کے اندر رکوع کی تسبیح پڑھ لینی ہے، سبحان ربی العظیم۔ پڑھنے کے بعد 10 مرتبہ قیام میں پڑھا، 15 مرتبہ رکوع میں 10 مرتبہ کیا پڑھنا ہے؟ سبحان اللہ والحمدللہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر۔ یہ 10 مرتبہ ہے کہ ہاں سبحان نہیں، ایک لائن ہے، اس لائن کو 10 مرتبہ پڑھنا ہے۔ اس لائن کے اندر 4 جملے ہیں، سبحان اللہ والحمدللہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر، 10 مرتبہ 10 مرتبہ۔ رکوع سے کھڑے ہو گئے، ربنا ولک الحمد تسبیح پڑھی، پوری کرنے کے بعد پھر 10 مرتبہ، 15 اور 10 کے بعد قیام، پھر کھڑے، پھر 10، اب سجدے میں چلے گئے، تسبیح کی، سجدے کی، پھر 10 مرتبہ، پھر اٹھ کے بیٹھ گئے۔ بیٹھنے کے بعد ربی جالنی پڑھتے ہیں، ربی اغفر لی ورحمنی یا ربی اغفر لی 2 سجدوں کے درمیان، وہاں تسبیح کرنے کے بعد پھر یہ پڑھنا ہے سبحان اللہ والحمدللہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر۔ یہ پڑھ کے دوبارہ سجدے میں چلے جانا ہے، سجدے کی تسبیح کر کے پھر یہی تسبیح پڑھنی ہے سبحان اللہ والحمدللہ ولا الہ۔ یہ پڑھنے کے بعد پھر کرنا ہے جلسہ استراحت۔ یہ حدیث سے ثابت ہے، لیکن ہمارے دوسرے مسلمان بھائی جو ہیں وہ یہ نہیں کام کرتے۔ وہ پتہ کیا کرتے ہیں، وہ بھی میں آپ کو بتاتا ہوں۔ وہ یہ کام کرتے، جب نماز شروع کر لی انہوں نے، قرات سے پہلے وہ کیا کرتے، 10 مرتبہ تسبیح کرتے ہیں قرات سے پہلے، اور قرات کے بعد 15 مرتبہ کرتے ہیں۔ تو ان کو ہم جمع کریں، یہ 25 مرتبہ ہو جاتا ہے۔ ہم کہتے ہیں اس کی دلیل دو، ان کے پاس دلیل نہیں ہے۔ دلیل ہمارے پاس ہے، وہ کیا ہے؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب 2 سجدے کر لیں، 2 سجدے کرنے کے بعد پھر بیٹھ جائیں، اسے کہتے ہیں جلسہ استراحت۔ تھوڑی دیر بیٹھنا ہے، وہاں کیا کہنا ہے؟ سبحان اللہ والحمدللہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر۔ یہ 1 رکعت ہو گئی ہماری۔ 1 رکعت میں ہم اسے جمع کریں تو یہ 75 مرتبہ ٹوٹل تعداد بنتی ہے، اور ہم نے کھڑے ہو جانا ہے۔ پھر اسی طریقے سے دوسری رکعت سورہ فاتحہ اور سورت، پھر 15 مرتبہ، پھر رکوع میں گئے چلے، رکوع کے اندر 10 مرتبہ، رکوع سے کھڑے ہوئے پھر 10 مرتبہ، سجدے میں گئے پھر 10 مرتبہ، سر سجدے سے اٹھایا پھر 10 مرتبہ، پھر سجدے میں گئے پھر 10 مرتبہ۔ تو اب آ گئی باری 2 رکعتیں ادا کرنے کے بعد تشہد کی، تشہد مکمل پڑھ لیا درود ابراہیم تک، پھر 10 مرتبہ، کیونکہ پہلی رکعت کے بعد ہم نے کیا تھا جلسہ استراحت، لیکن 2 رکعتوں کے بعد جلسہ استراحت نہیں آتا، تشہد آتا ہے، التحیات للہ والصلاۃ۔ وہاں ہم نے جا کے آخر پہ 10 مرتبہ ہم نے اس کو پڑھنا ہے۔ یہ 2 رکعتیں ہو گئی، پھر کھڑے ہونا ہے، پھر وہی سلسلہ چلے گا تیسری رکعت کا، وہاں پھر 75 مرتبہ، اور پھر چوتھی رکعت میں پھر 75 مرتبہ۔ تو یہ اس کو سارے کو اگر ہم جمع کریں تو اس کی تعداد بنتی ہے 300۔
چوتھی رکعت کے تشہد کے بعد تسبیح کرنی ہے 10 مرتبہ، 2 رکعتیں ادا کرنے کے بعد تشہد پڑھنے کے بعد پھر 10 مرتبہ، یہ سارا ہم جمع کریں تو یہ 300 تعداد ہو جاتی ہے۔ مزید اگر کسی بھائی کو سمجھ نہ آئے تو وہ انشاءاللہ تعالی نمبر مل جائے گا، وہ آپ پھر رابطہ کر لیں، میں بھائیوں کی انشاءاللہ پیار محبت سے تسلی کرا دوں گا، ساری ڈیٹیل سمجھا دوں گا۔ تو یہ پڑھنے کا اصل اس کا یہ طریقہ ہے۔ پھر سب اکثر لوگ جماعت کراتے ہیں صلاۃ و تسبیح کی، یہ آپ نے بہت پیارا سوال کیا، صلاۃ و تسبیح کی جماعت کروائی جاتی ہے مساجدوں کے اندر، اس کے متعلق حدیث نہیں آتی کوئی بھی۔ اللہ کے نبی نے پوری زندگی کے اندر، اللہ کی قسم پوری زندگی کے اندر اس کی جماعت نہیں کرائی، اس لیے جب ہمارے نبی نے جماعت نہیں کرائی تو ہمارے نبی سے یہ ثابت ہے اکیلے پڑھنا، تو ہم پھر جماعت کیوں کرائیں گے؟ ہم جماعت کرائیں گے ثواب نہیں ملے گا، گناہ ملے گا، کل بدعۃ ضلالہ وکل ضلالۃ فی النار، یہ بدعت والا عمل بن جائے گا۔ بہت بہت شکریہ۔ اور اسی طرح اس کی جو صلاۃ و تسبیح کی احادیثیں آتی ہیں ساری حسن درجے کی احادیثیں ہیں۔ بہت شکریہ سر جی۔ ناظرین اگلے پروگرام میں پھر حاضر ہوں گے، تب تک کے لیے ہمیں اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔ وَلَوْ جَعَلْنَاهُ قُرْآنًا أَعْجَمِيًّا لَقَالُوا لَوْلَا فُصِّلَتْ آيَاتُهُ